اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس ذکر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعا قبول اور منظور جناب حاجی صاحب صاحب نبید صاحب اسی کاوش اور محنت کر رہے ہیں جناب سجدہ اس محنت دا اجر عظیم عطا فرمائے ہمیشہ قائم دائم رکھے انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے میرے محترم سامعین وعدے تے گفتگو ہو رہی مختلف آیات نال وعدہ میں بیان کر رہا ہوں کن نے کدے نال وعدہ کیتا کیسا وعدہ کیتا اس وعدے وچ ساڈے واسطے کی ہدایت ہے میں کوشش کر کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن وچ موجود رہی کہ اللہ پاک نے ایسے لوگاں نال خلافت دین دا وعدہ کیتا ہے جڑے اللہ دی نظر وچ خلیفہ بنن دے قابل انہاں دے اوصاف کل میں بیان کرن دی کوشش کیتی کہ کیسے لوگ نے جنہاں نوں اللہ خلافت عطا کرتا ہے اللہ دی دتی خلافت اور ہے اور بندیاں دی دتی خلافت اور آج جڑی آیت مجیدہ نال آغاز کرنا چاہنا ہوں سورہ مبارکہ آراف دی آیت 142 نمبر آیت مجیدہ چ اللہ نے ایک وعدے کا ذکر کیتا ہے آج والا وعدہ خالق فرماتے ہیں وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا 3 راتاں دا خالق فرماندہ ہے اساں وعدہ کیتا موسیٰ نال کہ 3 راتاں تو قوم نو چھڑ کے ذرا الگ ہو قوم نو الگ کر تو الگ ہو 3 دنوں دا اللہ فرمایا اساں وعدہ کیا اللہ پاک نے دیکھو جی اس وعدے وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ساڈے نبی دی گل نہیں ساڈے نبی دا وعدہ آئے گا انشاءاللہ کل یا پرسوں ساڈے نبی دا بھی آئے گا اجے تے موسیٰ علیہ السلام دا وعدہ اللہ فرماتا ہے وَعَدْنَا ہم نے وعدہ دیا موسیٰ کو 30 لیلۃ 3 راتاں دا وعدہ دیتا کہ تو 3 راتاں اپنی قوم تو الگ ہو تے ساڑے نال الگ ہو کے گل کر اگے خالق فرماتے ہیں وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ اللہ نے وہ کام پورا کرنے کے لیے 10 دن اور لے لی 3 دن پہلے 3 راتاں دا وعدہ سی اللہ فرماتا ہے اتممناها پورا کیا اتمام کیا اس کام کو ہم نے پورا کیا بعشرن فتم میقات ربہ 10 دن اور پا کے اللہ نے اس وعدے نے پورا کیتا اللہ نے بڑی باریکی نہ دسیا ہے کہ 3 دن میں پہلے آکھے سن وہ پھر کم ایسا سی کہ 10 دن اور لگ جاندے نے وعدہ ہٹا ہو جاندہ ہے یہ اللہ پر کوئی سارا پروگرام سی ویسے اللہ نے پتا سی کہ 40 دن لگنے 40 راتاں لگنی ہیں لیکن اللہ فرمایا کہ مہینہ دی گل میں کیتی سی کہ 10 دن اتے پا گئے یہ بھی اللہ کو گل ہے کہ اس 3 وکھرے آکھنے دن راتاں تے 10 وکھریاں آکھیاں اسی یہ نو کٹھیاں 40 بھی نہیں آکھ سکتے اتنے محتاط ہون دی لوڑ ہے کہ 3 جمع 10 40 راتاں چ کام ہویا جی اور اللہ فرماندہ ہے کہ یہ 40 راتاں چ وہ ساڈا معاملہ طے ہو حضرت الہی دا تے حضرت موسیٰ دا قوم کو الگ ہو گیا یہ انہیں وعدہ ہوئے حضرت موسیٰ نال بعد عیسیٰ آئے عیسیٰ تو بعد ساڑھے نبی آئے یہ ایڈا پرانی جڑی گل ہے نا موسیٰ نال ہوئی وہ اللہ پہ فرماندہ ہے پہ صحابہ نو سنا دے وہ ساڑھی گل ہوئی سی موسیٰ نے میرا خیال ہے کل میں قرض کیتی سی کہ جڑا لوگان دن کہ شاید ہمیں سنایا میرا خیال تو یاد آ گیا ہوگا شاید نہیں سنایا ہمیں وچ ہی پائی سی کل
چلو میں کیا سی ہی بچوں نکل جائے منجی دے پلے کا کھڑی رہندا بچ ہی پاؤ نا جی شاید ہمیں نہیں سنایا ہمیں ہی سنا کہ اساں وعدہ کیتا موسیٰ نہ 3 راتاں دا 10 راتاں اور لگ گئیاں یہ 40 راتاں ہو گئیاں ہویا کی خالد فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ نَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي قوم دے وچ کھلو کے حضرت موسیٰ نے آکھیا اے میری قوم میں تم میں اس ہارون کو خلیفہ بنا کے جا رہا میں تمہارے درمیان ہارون کو اپنی قوم میں نخلفنی فی قومی یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے جان لگے آنکھیں 40 راتاں واسطے جاندے نا پہ تے پھر بھی امت نو آوارہ چھڑ کے نہیں جا میرا خیال ہے کہ باقی میں کوئی ہدایت لینی چاہیے کہ پیغمبر صرف مہینے واسطے جانا ہے تو مہینے دے ہوتے 10 دن لگ جانے تو انہاں راتاں واسطے بھی امت نو آوارہ چھڑ کے نہیں جا رہا خلیفہ بنا کے جا رہا ہے تے خلافت نو امت تے بھی چھڑ کے نہیں جا رہا کہ میں جا رہا ہوں تے مگروں کوئی رڑ مل کے خلیفہ بنا لیا جے فرماندے نے میں چلا نا نخلفنی فی قومی شکریہ یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے تُسی جڑا مرضی بنا لو میرا خلیفہ ہے یہ جڑا میں بنا کے جا رہا ہوں اور نال فرماتے نے وَأَصْلِحْ اور اے ہارون صلح کی بات کرنا سوار کے بندوں کو رکھنا بندوں کو بکھرنے نہ دینا میرے تو بعد کتے فرقہ بندی نہ شروع ہو جائے کوئی ادھر نکل جائے تو کوئی ادھر نکل جائے خالق فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ میرے بعد بندے فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ان کی پیروی نہ کر میرے بعد اگر کوئی بندہ فساد پیدا کرے مفسدین پیدا ہو جان کیونکہ نبیان دے جان تو بعد فساد پیدا کرنے والے بہت ہوندے یارہ ہادی اگے پیچھے ہو جائے تو مگروں بندے فساد پیدا کر دینے پیو تے تھے کوئی نہیں فرمایا تو صلح دی گل کرنی ہے تے فساد پیدا کرنے والے دی پیروی نہیں کرنی اے حضرت ہارون نو کہہ کے حضرت موسیٰ چلے گئے یہ مطلب ہے چھوٹا نبی میرے نبی تو چھوٹا نبی 40 راتاں واسطے امت آوارہ نہیں چھڑ دا یہ بندے یقین کیوں کر لیا کہ محمد قیامت تک امت آوارہ چھڑ کے جی وچر کرو اور محمد والے محمد چلو ٹھیک ہے میرے کو شکر یہ مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ والی کہانی امت مصطفیٰ نے سنائی جا رہی ہے کہ نبی 40 راتاں واسطے بھی جائے تو امت نو کھلی چھٹی دے کے نہیں جاندہ بلکہ اپنا خلیفہ بنا کے جاندہ ہوں ایک میں سوال کرنا ہے جنہی کو تساں کہانی سنی ہے وہ دے مطابق جواب دینا نہیں تو کوئی ضروری نہیں میں آپ دے دیں گا تو انہوں کی سنے ہیں تساں علماء کڑوں اہل سنت علماء کڑوں اہل حدیث شیعہ علماء کڑوں یہ حضرت ہارون نبی تے بنا کے گیا سی کسے مننے ہیں اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے لما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان موسیٰ واپس آیا تو غضبناک ہو گیا ناراض ہو گیا موسیٰ کہ اوندیاں نو بندیاں نے اے قرآن ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ اِجَلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ او آنجو ہے بندیاں نو ایک سامری جادوگر نے وچھا بنا کے بکھایا وہ وچھا ہلدا بلدا سی سونے دا بنیا سی وہ حرکت کر لگ پیا تے بندے وہ دے کے چکن لگ پہ انہوں اپنا معبود من گئے اے قرآن ہے اللہ فرماندہ ہے وہ آنج ہو گیا تے قوم بگڑ گئی وہ آنج ہو گیا تے قوم بگڑ گئی لگے نے حضرت ہارون آکھن اوہ میرا رب بھی ہوئے جڑا موسیٰ دس کے گیا ہے تے توڑا رب بھی ہوئے جڑا موسیٰ دس کے گیا نے وہ بچے تے دوڑے ہو گیا تو انہوں ہو کی گیا ہے تو انہوں ہو کی گیا ہے انہاں نرا ہارون انہیں چھڑیا توحید نے چھڑ دیتا میرا خیال ہے دوبارہ عرض کر رہے ہیں تے ہارون دی جگہ تے کوئی نما خلیفہ بنا رہے تھے انہاں صرف ہارون دی جگہ تے نما خلیفہ تے کدھر رہ گیا اللہ نو چھڑ گئے اللہ نو چھڑ کے تے بچے تے دوڑے کھلو گئے تو انہوں پتہ ہے وہ سونا سی بندیاں کو بہت زیادہ بیبیاں کو
وہ تھک گئی سونا پا پا کے تو انہیں لا کے اونٹاں تے لد چھڑیا اینا جا سونا سی وہ سامری جادوگر سی وہ بڑا تیز سی جادوگر وہی ہوندا جڑا تیز ہوئے وہ تیزی دا نام جادو ہے آ تسی سرکس کدی ویکھی ہوئے تے او تے ایسے ایسے کام بکھاندے نے کہ بندیاں دی مت وج جاندی پئی کردے کی وہ اج رومال پھڑدا ہے وہ آندا کی ہے رومال وہ انج کر کے انج کردا تے وچوں کبوتر اڑ جاندا بندے ہکے بکے ہو جاندے نے کی ہویا تسی اندازہ لاؤ بھی ایڈا زمانہ اس ویلے تیز ہے اس تیز زمانے وچ بندیاں دے حواس باختہ ہو جاندے نے اودوں کی ہوندا ہوے گا اسے کیتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے سن انسانی شکل وچ گھوڑے تے بیٹھ کے وہ جتھوں جبریل دا گھوڑا گزریا نا وہ جلالت نال جتھوں پیر چکدا سی نا گھوڑا وہ دے تھلے مٹی حرکت کر دی مٹی آنے ہلن لگ پہنی سی جلالت جبریل نال نوری فرشتہ سی بڑا طاقتور سی جتھوں دی سواری گزر دی سی نا وہ دیا قدمان دی تھلی مٹی بچ دی سی انجے کر دی اس ایک بنا کے نا وچھا وہ دے وچ وہ ہل دی مٹی پا دیتی وہ ہلن لگ پہ وہ جمعی ہی ہلے ہے نا کھلوڑیاں دا دور کوئی نہیں سی ہوں تو بچے کھلوڑیاں نہ کھیڑتے پھرتے ہیں اونٹ بھی ٹور پہندے ہیں گڈیاں ٹور پہندے ہیں ادو نواں کام سی انہاں سادہ بندے آکھیا اے جے بھائی اے جے معبود بھی ہے مسجود بھی ہے رب بھی ہے تے اللہ بھی ہے لگے نے حضرت ہارون سمجھان تے لگے نے بندے بگڑن حد اتھ تک پہنچ گئی کہ بندیاں حضرت ہارون نو آکھیا جے تو سانو وچھے دے پوجن تو جے ڈکیا اساں تینوں اونجی مار چھڑنا ہے تسی اندازہ لاؤ مننا تے کتے رہ گیا مننا تے کتے رہ گیا انہاں آکھیا تو ساڈے ہتھوں مر جانا ہے اے ہی سارا کچھ اے ہی سارا کچھ کی او بچھا حد ہو گئی ہے تسا ہارون نو نہیں مرنا تے نہ منو اوہ اللہ نو کیوں چھڑ گئے ہو ایدہ مطلب نتیجہ نکلیا جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑ جائے اسے توحید بھی ہاتھ چھوڑ سبحان اللہ جنہوں نبی چھڑ کے جائے جنہوں نبی چھڑ کے جائے جڑا انہوں چھڑ دے وہ توحید قابل بھی نہیں رہندا انہاں بچے نو پوجنا شروع کر دیتا حضرت ہارون سمجھانتے رہنے میرا سمجھانتے ہی رہنے لڑے نہیں بندے ویسے لڑنا چاہتے سن میں قرآن پڑھ دینا بندے لڑنا چاہتے سن اے میرے کول نا جی قرآن پاک دی جی تفسیر ہے سورہ تاہا دی او دے بچے باقاعدہ علماء نے لکھے ہے کہ حضرت ہارون اے لفظ میں پڑھ دیں وہ جڑا میں کل دانا نہ پیا کہ چوک قرآن میں نے قدرتی چکنا پیا جاندہ یعنی میرا اینک دا شیشہ ہی اس طرح دا ہے میں اتھے رکھاں گا تو صحیح نظر آئے گا اور میں چک لیا ہے مننا کسے ہونا آپ مرضی نہ لے فرماتے نے چلتے وقت موسیٰ ہارون کو نصیحت کر کے گئے تھے کہ سب کو متفق رکھیو سبحان اللہ کی نصیحت کر کے گئے میرے بعد لوگوں کو شکریہ کے بلا متفق رکھیو اس واسطے انہوں نے بچڑا پوجنے والوں کا مقابلہ نہیں کیا زبان سے سمجھا کیا بات ہے بھائی زبان سے سمجھایا لیکن مقابلہ نہیں کیا لڑائی نہیں کی تھی میرا خیال سمجھدارہ واسطے اشارہ کافی ہوئے گا تلوار نہیں چکی یار لڑائی نہیں کی تھی یار حملہ نہیں کیتا کہ ہتھی نہیں پہ صرف زبان نہ سمجھایا ہے ہاں صدقہ جامع زبان نال سمجھایا ہے اگر تسی دیکھو تے دوبارہ محرز کر دینا سورہ مبارکہ آراف دے مطابق زبان نال سمجھایا نے بندے سمجھے کوئی نہیں واپس آکے حضرت موسیٰ ویکھیا تے سارا جان بچے گیا آنج کھلوتا اللہ پاک نے فرمایا اے قرآن پاک نے جڑی عکاسی کی تھی نا اللہ فرماندہ ہے کہ علم یرو انہو لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اس کے سامنے جھک رہے تھے جو نہ ہدایت کرتا تھا کبانے اور نہ یکلمہم اور نہ وہ بولنے کے قابل تھا نہ تے بچہ کسے نہ بولتا سی تے نہ کسے نہ ہدایت کرتا سی اللہ فرمانتا ہے اے امت محمد یاد رکھو تم ایسا نہ ہو جانا کہ کسی ایسے کو مان جاؤ جو نہ بولنے کے قابل سبحان اللہ اور نہ ہدایت دینے کے قابل ہے ماننا اسے
جو بولتا بھی ہو اور ہدایت بھی دیتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اللہ فرما رہے ہیں اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑ کے معبود بنایا تھا نا وہ سارے ظالم تھے، سارے ظالم تھے۔ ہون لگا لطف ہون بندے آندے نے فلانے دا گھر ساڑ دیتا ہے بڑا ظالم ہے، انہیں بندہ مار دیتا ہے بڑا ظالم ہے، انہیں پرس کھو کے نس گیا بی بی دا بڑا ظالم ہے، انہیں ان زبیر مار دیتی ہے بڑا ظالم ہے۔ ایک دن ہوں دساں نیک بھی ہوئے، حاجی بھی ہوئے، نمازی بھی ہوئے، روزہ دار بھی ہوئے، شب بیدار بھی ہوئے، ساری رات تسبیح کرتا رہے، جڑا نبی دے چھڑے نو چھڑ جانا ظالم ہوتا جی۔ یار جنہوں نبی چھڑ کے جائے جڑا انہوں چھڑ جائے اللہ دی نظر چو ظالم۔ لو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکے آکھیا حضرت ہارون نو اے کی بنے وہ اے کیوں ہے؟ حضرت ہارون آکھا بے توڑے سامنے انہوں نے کہا تیرے سامنے ہویا، انہوں نے کہا میرے سامنے تیرے ہندیاں، انہوں نے کہا میں اتھے جاؤں میرے ہندیاں نے بچہ پڑھیا انہاں میری نہیں منی، انہاں اس جادوگر دی منی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے تھے انہوں نے کوئی سمجھانا انہوں نے کہا تجھے سمجھان دی گل پہ کر دو۔ قال ابن امّا ان القوم مستضعفونی، اے میری ماں کے بیٹے پراسا نہ دوے، اے میری ماں کے بیٹے اس قوم نے مجھے تیرے بعد کمزور سمجھ لیا تھا، کمزور تھا نہیں۔ کیا بات ہے خان کا ڈوگا، بہت شکریہ تمہیں۔ اس قوم نے تیرے بعد مجھے بڑی لطف دی گل ہے، انسان واسطے میں عرض کیتی سی اشارے کافی ہوندے نے، کیپسول دی دوائی کیپسول چی رکھیے تو چنگی ہوندی ہے، انہوں کھول کے بندہ منہ چ پور لے تو کیپسول بنانے دا کی مطلب ہے؟ وہ کیپسول اس واسطے ہوندہ ہے پہ اتے کھول رہے اندر جا کے کھلے، وہ کاکھ بھی نہیں ہوندہ، ایویں کاغذ بالکل کاغذ تو ہی پتلا ہوندہ ہے، وہ دی حیثیت کوئی نہیں ہوندی، وہ میدے جاندہ ہے ساری پھٹ جاندہ ہے، دوائی اثر کر دی ہے، لیکن وہ دوائی پھر کیپسول دے بچی رہنی چاہی دی، مسئلے بھی سارے کھولنے نہیں چاہیے۔ مہربانی اے بندے خود محسوس کرن اثر ہوئے گا انشاءاللہ۔ یہ دا مطلب ہے نہیں بے کیپسول پتل دا ہوندہ ہے تو اڈیر آگے جی کچھ بھی نہیں ہمیں چھوٹی جی ہوندی ہے، پردہ ہوندہ چھوٹا جا۔ بہت شکریہ یار، خطابت چھوٹے چھوٹے پردے ہوندے نے، انہوں نے کھول دیتا جائے نا تو معاملہ خراب ہو جانا۔ ایک قرآن نے بھی پردے رکھے نے، نہیں تو میں ثابت کر دینا۔ الف لام میم کی بولو بھائی پردہ ہی پردہ پردہ ہی پردہ کھو رکھی ہے، آیت ہے الف لام میم آیت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ دوجی آیت ہے، پہلی آیت الف لام میم ہے، یہ خود ایک آیت ہے۔ جنہیں قرآن بچوں بیکھے ہے نا کھول کے او میرے نہ گل کر۔ دائرے بنے نے دائرے دے وچ 1 2 3 لکھے ہیں، ایک آیت مقدی تے لکھ دے 1 2 3، الف لام میم دے اگے لکھیا 1 نمبر آیت ہے، 1 نمبر آیت ہے۔ اچھا اتوں اتری ہے، جبریل لے کے آیا قلب رسول تے اتری ہے، زبان رسول جو نکلی ہے تے آ قرآن چ لکھی ہے الف لام میم۔ آج تک کسی نے دسیا ہے کی ہے، جن نے گل کیتی ہے ہمیں کچی گل ہی کیتی ہے، ٹامک تو یا ماریاں نے۔ اس کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، پوری دنیا دے علماء لکھا ہے حروف مقطعات نے، انہاں دے راز نو اللہ جانتا ہے یا اللہ دا رسول جانتا ہے۔ او کوڈ ورلڈ وچ اللہ کو گل نبی نال کیتی ہے الف لام میم، نبی نو صاحب لگ گیا کی بیان تک۔ بہت شکریہ یار، بہت شکریہ۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم کاف یا عین صاد الف لام را، سرکار نو پتہ لگ جاندا سی، سرکار نو پتہ لگ سرکار نے اللہ گل کردا پیا، اے کل ایتھوں لا کے نہ جی تے ایتھے کر کے رکھ چھڑیا جی، اے آ جڑا اے ایتھے مشہوری واسطے ہی ہے نا، ساؤنڈ سسٹم دی مشہوری ہے، اینو لا کے ایتھے لایا جی، اے میرا ہاتھ زخمی اس کرنا ہے، کیونکہ میں کئی باری زخمی ہو چکے نے ہاتھیں نہ دی وجہ تو۔ ایک بندے پتری اتھے لائی سی آتے موٹا نا، وہ میرا ہاتھ ہی تو لگا، وہ پھر میں انہوں آکھیا اسے مہربان نے اتنے فوم لائے، آج کل فوم دیا بن جاندی ہے، ایتھے تو ہم دستا ہے لکڑی دے بجائے فوم دا بھی بن جاندہ ہے، وہ لا دیو۔ وہ پھر میں انہوں پھر گئی تو میں انہوں آکھیا بھی یہ ساؤنڈ والے نوں میں کہا یہ جڑی پتری لائی ہے نا یہ کدھروں اتھوں لوا جتھے زنجیر لگ دے تاکہ پڑھنے والا بھی قربانی تھوڑی بہت دے۔ جی مہربان، میں کی عرض کر رہا سا، پتہ نہیں گل ہی کتنے ٹل گئی۔
الف لام میم. الف لام میم آیت ہے اتوں اتری ہے, انہوں اسی علم بھی نہیں پڑھ سکتے. تسی اگر پڑھے لکھے بندے نو لکھو تے الف کلا ہے تے لام میم تے کٹھی ہے لام میم, وہ علم, اس علم نو پڑھیے تو علم دا بنا غم ہوندہ ہے, غم. لیکن اسی علم پڑھ نہیں سکتے, علم پڑھ نہیں سکتے. پڑھنا کی ہے الف لام میم. یہ کو سمجھ آئی کسا نہیں تے قرآن دے ویچے یہ دا مطلب اللہ دسنا چاہتا ہے میں کچھ ایسے بھی بھیجنا جنہاں نو صرف مننا ہے, سمجھن دی ضرورت ہے. بہت شکریہ. سمجھن دی کوشش نہ کرنا, مننا ہے. جدو میں کر لیا تے مننا ہے, میں بھیجیا تے بس مننا. شکریہ قبلہ مہربان. میں جنہوں بھیجا انہوں مننا ہے, انہوں سمجھن دی کوشش نہ کرنا. کئی گلاں تواڈے سمجھن والیاں ہے نے تے کئی سمجھن والیاں نہیں. آج جڑے چھوٹے بچے ہوندے نے 2-2 سال دے, 2.5 سال دے, 3-3 سال دے, انہوں تو بعد پھر بچہ پیدا ہو جاندہ ہے. وہ آندہ ہے یہ کتھوں آیا ہے, پھر انہوں سمجھائے بندہ کی سمجھائے, انہوں بندے آندے نے اللہ دیتا ہے. کی خیال ہے تواڈا؟ عزت تاں ہی بچ دی ہے نا. اچھا جے وہ بال نہ ہوئے تو پوچھے کیوں؟ کوئی وڈیرا بندہ نہیں پوچھتا, وڈے کو نہیں پوچھتے. وہ آندہ ہے کاکا کتھوں آیا, کاکا کتھوں آیا. یہ دا مطلب یہ گلا بچے ہی کر دیں, بچے کر دیں, بڑے نہ کرتے. آج جنہیں پوچھتے ہیں نا 14 کیویں آؤندے نے تے کیویں جاندے نے, سارے بچے نے, بچے نے, چھوٹے بچے. یہ بحث ہی نہیں بندی, یہ ساڑھے والی بحث ہی نہیں کہ پیدا ہوندے نے, نازل ہوندے نے, آؤندے نے, کیویں آؤندے نے. ساڑھے والی گل ہے. بچہ اس واسطے بچہ نا چھوٹا سے نے, انہوں پتہ ہی نہیں. تے عزت تاں بچ دی ہے کہ انہوں پراسس نہ دسیا جائے, حالانکہ سارا پراسس قرآن چ لکھے. خدا دی میں قسم ہے ایک ایک گل قرآن چ لکھی ہے کہ پہلے کس حالت کی ہوندی ہے, پھر 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 حالت کی ہوندی ہے, تے کیویں بندہ اس دنیا تے ہوندا ہے. ساری گل لکھی ہے, پر وہ بال نو بندہ کی سمجھائے. ایک کوئی گل ہے تے پتر ہے سانو بولو یار اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. تے جے اپنے گھر دی عزت بچاؤ واسطے کہہ دیں دے سانو اللہ دیتا ہے, تے پھر 14 دی عزت دا بھی یہی معاملہ ہے. کدی نہ سوچیے کہ میں آؤندے نے, بس اللہ دیتا ہے نا, مان جاؤ. کوئی بندہ جرت نہ کرے بحث کر, مہربانی کرو. حیا دا تقاضا تینوں اپنے گھر دی عزت نہیں عزیز ہے, تے نبی دے گھر دی نعوذ باللہ کوئی عزت نہیں. پیغمبر دے گھر دی پھولا پھالی نہ کر. حادی آؤندہ ہے تے بس ادھے کو ہدایت نہیں. شکریہ. اس واسطے پردہ ہے الف لام میم. میں کہ اللہ پاک یہ آیتاں تو کالنا نہیں ہے, دس دا بھی کاکھ نہیں. فرما منو, منی تے ہے تو میں کالدہ کیوں میں جڑی میں نو سمجھ آئی. اللہ فرمایا جے تو انو سارے قرآن دی بچوں ہی سمجھ آؤں لگ پیندی اے دے ہی بچوں, پھر تے کافی سی نا. واہ 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 واہ, شکریہ کہ بلا. جے سارے قرآن دی تو انو پڑھ کے ہی سمجھ آؤنی شروع ہو جاندی تے پھر تے کافی سی نا. جدوں سمجھ نہ آئے گی پھر میرے نبی کو آؤ گے. پھر کائنات نو میں دسنا چاہنا اللہ فرماندہ ہے جڑا نبی نو چھڑ کے نو کافی سمجھے گا بے ہدایتہ ہو گے مرے. اینو پڑھو گے سمجھان والا میرا نبی ہو. شکریہ. پردہ ہی ہے نا, ہن پردے وچی میں رکھن لگا. وہ فرماتے نے ان القوم مستضعفونی, حضرت ہارون نے فرمایا میرے ماں کے بیٹے اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا. یہ بڑی اہم گل ہے, سمجھ لیا. کمزور تھا نہیں میں تو انہیں گل دسا جنہوں نبی آکھیا نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہی ازری. میں نے میرا پرا ہارون وزیر بنا کے دے جڑا میرا بوجھ اٹھائے تو میری کمر دا زور بنے. جنہوں اللہ کمر دا زور بنا کے بھیجے نا وہ کمزور ہو ہی نہیں سکتا. میرا خیال ہون بہتر ہو گیا. بہت شکریہ کہ بلا. اس قوم نے مجھے کمزور ایک اور پھیرا کو سمجھ لیا تھا. یہ مطلب نبیاں دیا نائبہ نو قوم کمزور سمجھ دیا ہے, کمزور ہوندے نہیں. ہائے ہائے اور یار کمزور ہوندے ہو نہیں. کتھوں تک کمزور ہے نا سمجھ لیا, کتھوں تک کمزور سمجھ لیا. فرماتے ہیں وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي, موسیٰ میری ماں کے بیٹے یہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. یقتلوننی,
مینو ایک قتل کر دن لگے سن جے میں بچے دے خلاف گل کردا. سبحان اللہ توڑے سمجھن تو صدقے ہیں. جے میں اس بچے دے خلاف بول دا تے مینو قتل کر دن دے. حضرت موسیٰ حیران ہو کے فرما دیں تو آنو ایک قتل کر دیں. کنی کو باریکی نہ رکھا. ہون میری آواز اتاؤ سارے مہاجر جن نہیں ہوندی تے میں چنگا باریکی نہ دس دا. ہون میرا موٹا دڑا میں تو انہوں کیویں دسا. حضرت موسیٰ فرما دیں تینو ایک قتل جیڑے بندہ ساری رات برف والے پھٹے تے بے کے گپا مارے تے 100 روپیہ موبائل چ بھی نہ ہوئے تے گڈیاں آپ نہ چاڑے لوکاں دیا لٹے. کئیاں گڈی ساری زندگی نہیں خریدی انہاں صرف گاٹی بنائی ہوندی اور ڈور نہ بدی ہوندی اتو سٹا تے لا چھڑے تے کہ آؤ پئی ہے. جڑا کسے دی چڑھ دی نہ ویکھ سکے وہ بھی لانتی ہوندا. تواڈی خیر ہوئے بہت شکریہ. او جناب علی وہ پھر اس قسم دے بندے ہوندے نے جنہاں نوں کسے دی چڑھی بھی چنگی نہیں لگدی. وہ اس قسم دا بندہ ساری رات برف دے پھٹے تے بہن والا گھر دیا کنڈی مار چھڑنی ہے رات نو کندھ ٹپ کے اندر جانا ہے. اس قسم دا آوارہ گرد جی موبائل 100 روپیہ بھی کسے پوانا ہے. وہ آکھے میں ایدکا الیکشن لڑنا ہے. سمجھ آ گئی ویسے سارے مجمع ایدکا میں الیکشن لڑنا ہے. بندے کچھ بھی نہ آکھن تے ایک باری انج ضرورت نے تو سا انداز ویکھا تو مطلب ہے تو اپنے آپ لو ویکھ تے کام اپنا ویکھ. جدو حضرت ہارون نے آکھا نا میں نے قتل کر دن لگے سان حضرت موسیٰ اشارہ کر کے فرما دے تو انو ہون پہنچیے گا تینو قتل کر لگے سان انہوں میں جانتا نہیں. گل کی ہوئی ہے فرمایا میں کمزور تھا نہیں انہوں نے مجھے کمزور سمجھ رکھا تھا. کیوں؟ فرماتے نے کہا یبن امہ لا تاخذ بلحیتی مت میری داڑھی کو پکڑ ولا براسی مت میرے سر کو پکڑ انی خشیتو میں ڈر گیا تھا. ہون بندے چوپ ہوئے نے اصلی چوپ ہوئے نے میں ڈر گیا تھا. جنہوں اللہ کو منگیا ہوئے وہ بھی ڈر دے پھر آندہ میں ڈر گیا سا. حضرت موسیٰ پھر پوچھیا اینا کھولو جے تو آنو گسا میں لگتا تھے ہاتھ ادھر کروں گا پھر گسا کر لیں اور میں کدھر ہاتھ لے جاؤں اشارہ تو کرنا نا میں. حضرت موسیٰ نے فرمایا اینا کھولو تو انہیں آگئے کی نے تے ڈریا کیوں ڈریا تے کدھے کلو ڈریا اے قرآن فرماتے ہیں یہ کیا ہے جنہوں نے کیا پدی کا شوربہ انہاں کہے نہ کلو ڈرنڑی گل نہیں کوئی نہیں ایک ہی شے نے ڈریا میں کہا دیتا ہوں. فرماتے ہیں انی خشیتو ان تقولا فرقتا بین بنی اسرائیل میں اس بات سے ڈرتا رہا اگر میں تلوار اٹھاتا قوم 2 گروپوں میں تقسیم ہو جاتی اور تو مجھے آگے کہتا تیری وجہ سے فرقے بن گئے تیری وجہ سے فرقے بنے تھے. قوم میری ایک تھی تیرے تلوار اٹھانے سے میری قوم شکریہ کی بلا 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئی. ہون پتہ لگے کیوں نبی آکھیا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کیوں نہیں لڑا یہ بھی سوچ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی یہ بھی مہربانی جناب بہت شکریہ وعدہ شکریہ. اچھا جی اچھا یہ جناب علی وہ مہنہ حاجی صاحب نو جان دے تھوڑا انہوں دی میری آج گل ہوئی ہے زندگی چ پہلی باری. آج فون تے گل میں انہوں دی آواز سنی. کل تصویر بھی کسی انہوں دی میں ایک موبائل والے کو میں بخیر جا تصویر تے بہا دے تو سب بھائی انہاں آکھیا اے حاجی صاحب نے میں اچھا بانی نہ جشن دے اے اپنا اے محرم الحرام دے وہ کرا رہے. وہ پھر میں ویکھی آج انہوں دا فون آ گیا السلام علیکم و یاری مت کہنے لگے دعا کرے جے یہ نہیں نے آکھیا میرے واسطے میرے بچیاں واسطے میرے گھر واسطے کمال ہے. فرماتے نے مشن جاری رہے بس
میرے مولا دا مشن جاری رہے. انہوں دی دعا تو ویچی آ گئی, بچیاں دی بھی ہو گئی, انہوں دی بھی ہو گئی, سارا انشاءاللہ خیر ہو گئی, کیونکہ نیت ٹھیک ہوئے, نیت کمال ہوئے, وہ دے مطابق بی بی اجر دیں دے. اللہ پاک انہوں ہمیشہ قائم و دائم رکھے. وہ پھر انہوں نے ہی آکھیا کہ میں ٹھیک ہے, آکھنے کہ اگلا محرم پڑھ دیو. میں کہا ٹھیک ہے. وہ منو کہنے لگے پھر وہ ٹھیک ہو گیا. میں کہا ٹھیک ہو گیا, ساری گل ہو گئی ہے. ہم پھر پہ اعلان کر اصل پتہ گل کی جے ساڈا کوئی ایڈا اعتبار ہوئے نا پڑھنا رہتا تو نہیں باری اعلان کران دی لوڑ ہوں. میں جو آکھے میں پڑھ دیاں گا اگلا اے محرم توڑیاں محبتان دی وجہ تو پڑھ دیاں گا. وہ پھر اندر اتھے کھلو گیا, وہ تان دینے پہ بھی کیمرے لگے نے تے جے کو وعدہ کاٹا کرے گا تے آکھاں گا قرآن سامنے رکھ کے آندہ سی پڑھاں او مکر گیا جی, او مکر. میں مکر دا جی آئندہ پڑھاں گا تسی سلوات پڑھو چی آئندہ محرم جی 2025 دا انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط زندگی حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اتھے محرم پڑھاں گا جی, باقی معاملات ہوندے رہن گے اتھے انشاءاللہ. خان کا ڈوگر حاضر ہوں گا جی, ٹھیک ہے 2025. میرے عزیزوں, یہ فرماندے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا رہا کہ ساری فرقہ بندی میرے تے نہ پہ جائے. یہ دا مطلب ہے ہارون بھی چپ رہنے کہ فرقہ بندی میرے تے نہ پہ جائے. تے جڑے بندے آندے نے جڑی تلوار خیبر سے نکلی سی, جڑی احد چمکی سی, بہادر بھی ہوئی سی تے تلوار بھی ہوئی سی. میرا خیال ہے جننے بندے سانو آندن نا اے اودن کیوں نہ نکلی, اودن انہاں دا اندروں دلے پہ نکل پیندی نکل پیندی. انہاں خیال سے بھی مدینے چ حضرت علی اونجی کر دے جی میں خیبر چ کیتا, اونجی کر دے جی میں احد چ کیتا, اونجی کر دے جی میں حنین چ کیتا. اوے علی لوگوں سے نہیں ڈرتے, فرقہ بندی سے ڈرتے. ذمہ دار فرقہ بندی تو ڈرتا ہے, اور جی میں ذمہ دار سمجھتا ہے تجھے نو سمجھ بھی نہیں ہوتی. تو میں مثال دے دینا, اجنہ دے نا لائسنس ہوندہ ہے ذوالجناح دا یا علم پاک دا یا تازیہ دا. وہ ماتمی جڑے ہوندے نا جی, وہ تو انہوں پتہ ہے کہ جذبہ ہوندہ ہے ماتمیت. اگے راچ مسجد آ جائے نا, مسجد تے او جڑا لائسنس دار ہے وہ ماتمیہ نو جا کے آندہ ہے پی ایتھو نا مسجد یا گونا ذرا جلدی جلدی نکل چلو تے اگے جا کے چاہو کہ پھر زیادہ ماتم کر. وہ ماتمی آپ پہ اشارہ کر دینے پہ ایتھو نہیں جانا, ایتھے آئی کو جے ماتمی آپس سے چاہتے ہیں لیوی ایتھے رکھ لوتا رہے, ایتھے ٹکا کے نو اپنے تے ٹکا کے ماتم ایتھے کرنا, ایتھے کسے نو تکلیف. انہوں پتہ تے لگ گیا ہوندہ ماتمی نے 10 سواب گیا پہ ایتھے کسے نو تکلیف ہے. وہ آندھے نے ایتھے ٹکا کے کرنا, اوتھے کریے یا نہ کر. میں ماتمی صاحبان مولا توڑیاں زندگیاں رکھے, مولا تو انہوں صحت عطا فرمائے, بی بی تو اڈا ایک ایتھے ہاتھ رکھے آوی اپنے دربار سے قبول فرمائے. میں تو اڈا کے گزارش کرا وہ جا لائسنس دار ہے نا بیچارہ مسکین, وہ دی من لیا کرو, کیونکہ تسی اس ملے چ رہندے نہیں, تسی اس محلے دیا کراں تو واقف نہیں, تسی بندیاں دی طبیعتاں تو واقف نہیں. انہیں جس مصیبت نال وہ لائسنس حاصل کیتا ہے, جنیاں بندیاں دے ترلے کر کے تے اس آکھیا مہربانی کرو, میں کوئی شرارت نہیں ہوئے گی, کوئی گل نہیں ہوئے گی, اسی اینے وجہ نکلیں گے, اینے وجہ ٹر جائیں گے. وہ سارے بندیاں نو جاندہ ہے, مسجد نو بھی جاندہ ہے, مسجد دے مولوی نو بھی جاندہ ہے, تے مولوی دے پچھے پکیاں 8-7 نمازیاں نو بھی. تو جو میری طرف ہے, جدوں لوگ نماز پڑھ کے آ جاندے نا سارے, ہر جماعت واری 2-3 مگر بیٹھے رہے, جڑا مسیطے گیا ہی نہیں ہوتی بلا جانے کی ہوندہ. میں پیانا جدو با جماعت نماز ہو جاندی ہے, کافی نمازی آ جاندے اپنے کمان ٹر جاندے, اور 2-4 ہوندے نا ویلے تقریباً امیر بندے ہوندے یا ویلے بابے, وہ 2-4 بہر ہوندے مولوی صاحب دے نال, اڑیاں بہ کے گلاں کر دینا, وہ پتہ نہیں کی کر دے. وہ جڑا تہانوں آندا نا ایتھوں لنگ چلو, چھتی لنگ چلو, انہوں پتہ ہوندا, انہوں پتہ ہوندا ہے پہ ایتھے کی. ہن تسی جڑے ہو, تسی آندے ہو آہاں ایتھے ہی کرنا ہے جتھے یہ پہ ڈکدا ہے. انہوں پتہ ہے, ہر گھر دا پتہ ہے ایتھے کی ایتھے کی ایتھے کی, جلدی کتھوں جانا ہے انہوں پتہ ہے,
کھلو کے کتنے کرنا ہے انہوں پتہ ہے کیوں میرا خیال من جانی چاہیے کیونکہ اس ماحول نو باہروں آئے ماتمی دوست نہیں جانتے بچے اس ماحول نو او جانتا کیونکہ وہ لائسنس بھی بچانا چاہتا ہے ہائے ہائے لڑائی بھی نہیں ہون دینا چاہتا وہ امن دا خواہاں ہے چونکہ وہ مشن سے مخلص ہے تسی غور ہی نہیں نہ فرما رہے انہوں پتہ ہے کہ جی میں مصیبت کر کے میں لائسنس لے ہے یا میں روٹ بنوائے ہے انہوں پتہ ہے بچنا کے میں ٹرنا کتھے میں کھلونا کتھے میں انہوں پتہ ہے ماتم تیز کتھے کرنا ہے مٹھا کتھے کرنا ہے اے بانی نو پتہ ہے لائسنس دار نو پتہ ہے جی میں لائسنس دار جانتا ہے نا اے روٹ تاں بچنا ہے ایتھے اڑی ہونا ہے اتھے تیز ہونا ہے خدا دا نائی علی جانتا ہے تلوار رکھنی کتھے میں تلوار چکنی کتھے میں کیونکہ علی مشن دا محافظ آج دی مجلس کا اختتام ہوئے گا ایس گلتے جڑی میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ آراف دی 150 نمبر آیت دے تحت اے لکھیا نے تے لکھیا بھی دیوبندی علماء نے میں وہ فرماندے نے کہ حضرت ہارون اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے کون حضرت ہارون اور ان کی اولاد ہارون کی حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے تے جے نبی فرمایا یاری تو میرے نال او نسبت رکھ لے جڑی ہارون موسیٰ نال سی تے دا مطلب جی میں موسیٰ دی امت چالی تے او دے بیٹے ہارون تے او دے بیٹے تو علاوہ امام کوئی نہیں پھر محمد دی امت جوی علی تے او دے بیٹے تو علاوہ امام نہیں انہیں جی امامت رہ گی اور لفظ ایک کے او دیتے میں احترام کرنا جی فرماتے ہیں امام اسے کہتے ہیں لاؤ جی سن لو امام اسے کہتے ہیں 6 لفظ نے سارے انہاں دے وچ آج دی مجلس ہے امام اسے کہتے ہیں مجھے کنوں آندے نا امام لفظ لکھے نے دیوبندی عزیزان تو سب توجہ صرف کرنی ہے 1 2 3 4 5 6 7 تقریباً 7 لفظ نے جی چھوٹے موٹے لا کے 6 بھی ہو سکتے ہیں کٹھے 2 پڑھ لیے لیکن 7 نے 7 لو جن نے آج 7 ہر لفظ سن لینا 7 ہی خیر ہے کئی پیر 7 رنگیا تاگا مانگ کے تے ادا تویز بنا کے دیں دے 7 مشہور گا جے نا 7 ہی خیرہ مشہور نے نا 7 ہی پھر 7 ہی خیرہ جے 7 لفظ نے لکھے کسے شیعہ نے نہیں لکھے میرے اہل سنت دوستانے نے کمال کیتا نے منو ایڈا وڈا مسئلہ میرا حل ہویا نا قبلہ انہاں دے کہن نال وہ فرماتے ہیں امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو کمال ہے بھائی امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو جنہوں ویخ کے پیغمبر یاد آوے نا انہوں امام آندے جنہوں ویخ کے یار نبی یاد آ جا انہوں امام آندے تو انہوں اپنی زندگی دے کوئی سیاد ہوش آڑے جدو ننگے بار پاچ جاندے ساں ہوتے اممہ ہی جان دیئے نا تو بہت چھوٹے ساں جدوں دا ہوش ہے کچھ یاد جی ایتھے جننے بندے نے توڑیاں یادہ محفوظ نے ایتھے بندہ کوئی وہ گل چھیڑ دینا پرانی منو ایک پرانا یار ملیا وہ آندہ مولوی وہ گل یاد ہی جدوں دیکھ اچھے نیاز پک دی سی تے اسی چوڑیاں لے کے کھلوتے ہوں میں تینوں اور گل کو نہیں ہوں یار پینہ چھ نیازہ پک دیاں سن نا تو قولی یا کرو کھڑی دی سی تے جے کر دیاں تے سن نا ایسا بے جا رام نا منگن نہ ٹور جائیں تو وہ زمانہ ایسا سی وہ دو نہیں سی پتا بھی ساڑھا کار کڈا بڑا ہے اماں دی عزت کی ہے ابے دی کی ہے دادے دی کی ہے وچ کھلوتے ہوں دے ایتھے پا دوں بلکہ کئی تے ایسے سن جڑے کھا کے آندھے پرا دے بھی دیو دینے پراروں کو نہیں سن ہوں دے میرے پرا دے بھی دیو تے ایسے سخی دے گا منتے سن 2 چوڑاں دے دانے چوڑی چھ لگے ہوں دے سن تو بے کہنے اگے بھی لے گئے پھر آگے یاد آیا جی کو پرانا زمان میں انہوں آندھا ہے پتہ ہی ہو جو دے گا جو چوڑ مانگتے سن میں انہوں یاد سی ہو دا بھی میں تینوں یاد ہے اسا کی ریلوے دا ملازم بڑا اچھا میرا دوست
اللہ انہوں حیاتی دے لمبی. میں کیا تینوں پتہ ہے جدو سارے پیسے لبدے سن بچے جانیاں چو ہاں تو میں تو کدی نہیں سن لبے. وہ بڑا تیڑیا ہاں میں کدی لبے سن. میں کہا نہیں تو صرف یہ کردا سا کہ جنہیں لبے ہوندے سن انہوں آندا سا ہاں کنے نے وہ انج کردا سی تے تھلے ہاتھ مار چھا. تینوں یاد ہے کیا مطلب ہے اے پھولا پھالی شروع ہو جائے یاداں دی. سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ. امام وہ جو پیغمبر کی جنہیں انہوں آواز آ رہی ہے بولو. امام وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو. بڑے بڑے منصف بڑے بڑے باوقار تے بڑے بڑے معتبر بندے اپنی بچپن دیاں یاداں دہرانا نہیں چاہتے. کمال ہے بھائی کمال ہے. جنہ لوگوں اپنے بچپن دیاں کمزوریاں یاد نے انہاں نبوت بھی 40 سال تو بعد شروع کی. کمال ہے بھائی جنہوں بچپن دیاں کمزوریاں کچھ یاد ہوندیاں نے انہوں پتا ہوندہ نکے ہوندیاں تے بڑیاں کتائیاں ہو جاندیاں. نکے ہوندیاں تو انہوں پتا جام نوں ڈگ دے سن اتوں تے پاویں کڈے گندے تھاں ڈگے ہوندے ہن تو کے کھا چھڑی. ایو جیاں ساریاں شیواں کھادیاں ہوندیاں نے رڑ کے امرود بہنی جا پہ تو آنا کچھ بھی نہیں بگڑیا کچھ بھی نہیں تو کے پھر کھا چھڑیا. نکے ہوندے ہیں ایسی ایسی شیاں کھا چھڑیاں نے. بندہ میں یو چھڈو یار چھڈو یار چھڈو. قرآن تے میرا ہاتھ ہی جدا نکے ہوندے ہیں بچپن پاک ہوئے نو رسول ہیں. یارا بڑیاں بڑیاں کمزور گلاں نے نکے ہوندے ہیں کئی شیواں کھا چھڑیاں نے تے پتہ ہی نہیں سی حلال ہے یا حرام ہے. امامت نو ویکھیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول سورہ مبارکہ المومنون 101 نمبر آیت. یا ایھا الرسول کلوا من طیبات اے میرے رسولو وہ شے کھانا جو طیب ہو وہ شے کھانا جو پاک ہو. آ بھائی رسول کو دیکھتا جا اس کی یادگار جو نظر آئے اسے امام مانتا جا. جس طرح موسیٰ کو دیکھ کر ہارون یاد آتے ہیں ہارون کو دیکھ کر موسیٰ یاد آتے ہیں تو علی کو سوچتا جا تجھے رسول یاد آتے جا. نہیں اجے نہیں نا میں پھر پیان لوگ بچپن بچوں کٹ دینے. ایک مذہب ایسا ہے اسا سیرت جو بچپن رسول بھی نہیں کٹے. اسا سیرت جو بچپن رسول بھی نہیں کٹیا. تو بچیا کدی سور دا گوشت کھاتا؟ سور نہیں نہیں سور دا گوشت آندہ میں نہیں کدی کھاتا. مسلمان جو ہے ایدے بچپن چی یادگاہ ایدے تمام یاداں ہون پیاں بن دیا. ایدہ سور دے گوشت بچپن پاک ہے پاک ہے. تو سیا خرگوش کھاتا جگر خرگوش نہیں انہاں نہیں پکدا. جنہ بچیاں پکدا وہ کھاندے. یہ دا مطلب بچپن پاک ہو دا رہندا ہے جدہ دسترخوان پاک ہو. نہ تے باہر لے ہوندے نے تے نہ پکاندے. کوئی پکاندا تے کھا چھڑ دے نے. ہن یاد کرو نا اپنا بڑا بچپن جنہیں نکے ہوندے ہاں سور دا گوشت نہیں کھادا اس وڈیا نہیں کھادا. کیوں وہ 2 باری تھک کے آندا ساڈے گھر نہیں پکدا. اسی مسلمان ہاں. یہ دا مطلب ہے میرے بال وہ کھاندے نے جو میں پکانا تو اڈے وہ کھاندے نے جو تسی پکاندے ہو. قرآن تے میرا ہاتھ ہی محمد وہ کھاندا سی جو ابو طالب پکاندا. ایک پیغمبر دی یادگار ہے. امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یاد کرو گے تو نبی کا بچپن بھی پاک نظر آئے گا. پاک مذہب شیعہ دے منن والے ہو تو اڈے میرٹ تو میں قربان ہو جاؤں. تو سا کمال کیتی ہے جے رسول دا بچپن ابو طالب دی گود وچ گزریا سی نا پھر تو سا بھی امام اونوں منیا جدا بچپن محمد دی گود وچ گزریا. سبحان اللہ. امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار. لو جی آج جلدی جلدی ایک یاد تازہ کرو. ایک مائی سنی ہے تسی جی دی گٹھڑی نبی پاک نے چک لی سی.
پھر کتھا چھڑ گیا سن؟ یتیم خانے او دے گھر وہ جدو گھر پہنچا دیتا نا نبی پاک تے وہ کہنے لگی پتر کون ہے تو؟ فرمایا اما جی تہاڈا کام ہو گیا ٹھیک ہو سکے پھر میں ایک مت دینی سی مت انہوں پہ دین دی ہے جہاں سارے جہانوں متاں دینا ہے نبی پاک کہا کی دے نبی دی یادگاہ امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگاہ وہ مائیہ کہنے کی پتر محمد تو بچیں بس محمد ابن عبداللہ وہ تو بچیں سرکار دلچسپی نہ کھڑے ہو گئے تھوڑا تھوڑا مسکرائے تے فرماندے نے تو کو مائی میں پتہ ہی نہیں سی ہے جنہوں معرفتی نہ ہوئے ہوتے اعتراض کر جڑے 10 محرم نو کرکٹ کھیڈن ٹر جاندے نے انہوں معرفتی کوئی اعتراض وہ مائی نو پتہ کو نہیں وہ سکیا محمد تو بچے انہاں وہ کون کیا کو کھولے دل جانا دیئے جادوگر نبی پاک پھر مسکرائے ایڈے حوصلے والے نو رسول آندے نبی مسکرائے کہ کی جادو کردہ ہو سکا پترہ کوئی نواں دین اس لے آندہ ہے دین کار لڑائی پہ گئی ہے لوگ سکیا پنوجیاں نو تھلے رکھ کے مارنڈا ہے حالات ایسے پیدا ہو گئے پہن پر آرہ لڑ پئی ہے پیو پتر نہ لڑ پیا ہے ساس نو نہ لڑ پئی ہے کوئی مذہب ہو گیا تو کتھا مذہب ہو گیا بڑا کام خراب اور تو بچے آپ نے فرمایا مائی کی نو مانی اسا کہ لات مناتے ہو سا انہاں دی قسم تینو دیتی جائے تو قبول کر لیں گی اسا کہ پتر جڈا چنگا تو ہے نا تو نیری بھی گل کرے تے تو صادق ہے سلوک حضور نے ایسا کیتا سی نا اسا کہ شریف ماں دا دودھ پیتا تو شریف پیو دا پتر لگنا پتر تیرے نال قسم والی گل کو نہیں تو جو آکھیں ٹھیک ہو سکتا ہے میرا جو کسے ترس نہیں کھاتا تے تو کھاتا تیرے جڈا چنگا کہوں حضور نے فرمایا پھر وہ محمد میں وہ گچھڑی پھل گئی تے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی سارا زمانہ بکواس کردہ تیرے ورگا تے کائنات تے آئے اے میرے نبی دی زندگی دی یادگار سیرت ہے کہ ایک عورت دشمن بن کے سامنے آئی نبی نے عزت نال کر پہنچائی سبحان اللہ نہیں کسے آکھے میں بیانہ امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی اور یار یادگار ہو پیغمبر کی یادگار یہ ہے کہ ایک عورت دشمن بن کے سامنے آئی نبی نے عزت سے گھر پہنچائی رکھ نبی دی سیرت دے سامنے شیشہ علی تو علاوہ بندہ بخا جدے سامنے کوئی عورت دشمن بن کے آئی ہوئے اس عزت نال گھر پہنچائی ہو صدقہ جامعہ وہ صرف میرا پیر علی اے ہی پیغمبر دی یادگاہ یہ دا حق بندہ ہے کہ پیغمبر دا بعد دا نائب بھی ہوئے پیغمبر تو بعد امت دا امام بھی ہوئے تے خلیفت ہو بلا فصل ایک کی خاندان ہے جنہیں لوکاں دیاں تیاں عزتاں نال کر پہنچا میں کی آکھے جنہیں لوکاں دیاں تیاں عزتاں نال انہوں نے کر پہنچائیاں جڑے لوکاں دیاں تیاں نو عزتاں دیاں چادراں دے کے تے کراں تک چھڑ کے ہوندے رہے انہاں دیاں تیاں بوئے بوئے گیاں دیاں سان ساڑھے پیو دا نا علی ہے آباد ساڑھی ماں دا نا زہرا میرے کو 10 منٹ باقی نے میرا خیال ہے آج جس بی بی نو پرسا دئیے جس کری کربلا تو بعد ساری زندگی کوشش کر کے چھانتے نہیں آج جڑے بندے آندے نے تسی زنجیر کیوں پاندے نو پیرا ہتھانو تو انہوں کیڑے کسے پائے نے انہوں تے یزید نے پائے سن تسی آپ کیوں پاندے وہ سانو دس دینا کہ بی بی رباب نو ساری زندگی یزید نے توپتے بائے صدقہ جامعہ بی بی بھی آپ ہی بیٹھو یہ دا مطلب ہے زہرہ دے پتر دے گام میں چاپنے آپ نے تکلیف دینا اصغر دی ماں دی سنت تکلیف چھ رہنے بی بی تو پہ بہ جانا سن میں شہید اعظم دی لاش تو پتا اے بی بی دے لفظ نے کربلا تو ٹر دیا زہرہ دا لال میرا وس نہیں لگتا میرا وس لگتا میں تینوں تو پتے ہیں چھڑ کے جائے اے میرا وس ہے میں ساری زندگی تینوں پیاسا ویکھیا ہے تو ٹھنڈا پانی نہیں پیا گی تیری لاش تو پتے ویکھی ہے تو میں ساری زندگی چھانتے نہیں بنا گی کسے وقت اتنی چھانتے آئے ہی نہیں لیکن کوشش کیتی نے کہ جتھے موقع ملے میں تو پتے بیج اس بی بی دا آج پرس ہے منتاں مننالے منتاں من لین
جنہ دی اولاد نہیں وہ آج منت من لیں، اس شہزادے دا صدقہ منت من لیں کہ آئندہ پھر میں کچھ بھی نہیں کی اس خاندان نو دینا، اینی منت من لیں، نہ پیسے دی من، نہ سونے دے چولے دی من، نہ یہ گل ضروری نہیں میں انہیں پیسے اتھے دیاں گا مسجد بنا دیاں گا وہ کروں گا، نہیں، لمبی گل نہیں نہ اولاد یا تیاں نے تے بیٹا نہیں، تے صرف اینی منت تو بندے من لین کہ آج 6 محرم ہے، اللہ آئندہ سال تک میں نو علی اصغر دا صدقہ پتر دے وے، میں انہوں لے کے مجلس چاہوں گا۔ حضرت سجاد علیہ السلام وضو پہ کرتے سن، گلی چو بندہ پہ گزرتا سن، منحال نے ویکھیا چھٹاں پیاں ہوں دیاں، اس اپنے کپڑے سنبھالن دی کوشش کی تھی، تے کنیز نے آکھیا کہ پیچھے نہ ہو، اس پانی اچھے ساڑا امام رو رہے ہیں۔ منحال مومن سی اجازت لے کے اندر گیا، آندھا میرے سامنے امام وضو واسطے پانی ہاتھ تے لیندے سن، تے چلو تے پانی آندھا سی تے ویکھ کے فرماندے سن تو وہی پانی جدے واسطے میرا ویر علی اصغر ترسدا ہے دنیا۔ پھر امامت دی نظر اچھ پانی دے وچ قطرے خون دے ڈگ دے اکھاں دے امام تھلے سڑ دیں، ساڑھے واسطے تے تورک سی لیکن امام دی نظر چو پانی ٹھیک نہیں رہندا، پھر پانی لیندے جدو کئی آندہ ہے برتن ختم ہو گیا نا انجی روندے سن پانی بیٹھ کے، تو میں آکھیا مولا اے شہادت تے تو اڈا ورثہ ہے، شیعہ سنی دوستو جدو آکھیا نا شہادت تو اڈا ورثہ ہے، امام انج روئے نے تے منحال ہوئے کہ فرما دن تو مومن ہو کے میرے نال انصاف نہیں کیتا، کہنے لگا جی مولا میرے منہ کی نکل گئے، فرمایا کیا کہ کہنے لگا شہادت سے تھوڑا ورثہ ہے تے اتنا کیوں روندے ہو؟ رو کے امام فرماندے نے منحال سوچ شہادت تے ساڈا ورثہ ہے تے گلیاں جو ساڑیاں تیاں دا آنج گزر یہ تے ساڑے خاندان چکے کدی نہیں سی۔ آباد کتھوں آ رہے ہیں؟ منحال اندھا میں کوفے چو آ رہے ہیں، میرے مولا نے فرمایا منحال اے مختار پھڑ دے پیا قاتل، انہوں نے کہا جی کوئی نہ کوئی قاتل دوسرے تیسرے دن پھڑ کرتا ہے تو سزاواں دے رہے ہیں۔ میرے مولا نے پوری کربلا چو صرف ایک قاتل دے متعلق پوچھے تے فرماندے نے منحال تیرے علم چوے اے حرملہ نہیں پھڑا گیا، کدھے دل نو ہاتھ پہ ہے جدو حرملہ تا آکھیا نا مولا او دو واپس آ کے منحال اندھا میں کوفے گیا تو میں جا کے ہورنو آکھیا پہ مولا کسے دے متعلق نہیں پوچھا ہے، صرف علی اصغر علیہ السلام دے قاتل دے متعلق پوچھا ہے کہ وہ اجے بھی نہیں پھڑیا گیا، تو میرے مولا نو بڑا دکھ ہے تے کسے طریقے انہوں پھڑ، مختار نے بندے پیجے پھڑکتا جگلہ جو پھڑ کے لے آندہ سامنے کیتا 2 تلواراں اینج رکھیاں تے مختار کہنے لگا کی کیتا ہے جی میں مجرم کر دینے ہمیشہ مجرمہ جاتا دیا، میں کچھ نہیں کیتا، میں کچھ نہیں، جنہوں ایسا کہنا میں کچھ نہیں کیتا، مختار دے ایتھے آنسو ڈگے کہنے لگا اس ظالمہ جے تو کچھ نہیں کیتا او دی ماں دے اجے بھی چھاڑ دے نہیں، تو آنا میں کیتے کچھ 10 ہو کے کیتے ہی، تلوارہ چل جن گیا یہ دستہ نہیں سی لیکن تلواراں دیا نوکا چپیاں، کہنے لگا میں نے قتل کر، فرمایا نا قتل نہیں کرنا تیرے ہاتھ پیر کٹ کے ہی چھسڑ دیں، 10 کی کیتا ہی، پھر انہیں اقبال جرم کیتا، کہنے لگا 6 تیر سن جدو میں کربلا ہوں 10 راج 3 میں چلا لے وہ بھی صحیح نشانے تے نہ لگے، میں نے شمر کرنے لگا تیرا نشانہ تے کدی خطا ہی نہیں ہویا کہ ہون نہ چلائیں، وہ 3 تیر ہو سن جنہیں جنگلہ حیوانہ شوانہ جانورہ مارے جانے، آندھا میں 3 تیر لے کے کربلا آ گیا، دوپہر تکر میں بیٹھا رہا تو دوپہر رہے میں عمر صاحب نے بندہ پیجیا بھی آ کے تیر چلا، میں چلا گیا 3 تیر میرے خیمے چی رہ گیا، میں ٹر گیا، میں کہا لیاؤ تیر کتھا چلانے نے کنوں مارنے، وہ کہنے لگے تیرے رہے تیر کتھے نے، یہ اندر میں حیران ہو کے عمر صاحب نے آکھیا او دے جانورہ نو ماری دینے، صدقہ جاؤ ایزی مظلوم ہو گئی سی اہل بیت، ایڈے مظلوم ہو گئی سی نبی دی اولاد، اس ظالم کہنے لگا منعون اوہ مار دیں، کوئی جنگی قانون نہیں رہ گیا، آج میں فلسطین اچھ ظالم نے کوئی جنگی قانون ہی نہ چھڑیا، سکولہ تے بم پہ بج دینے، ماما دیا چوڑیاں چھ بچے پہ مار دینے، خوراک والے ٹرکہ تے بم پہ مار دے، ہاسپٹلہ تے بم پہ مار دے، پوری اقوام عالم من گئی ہے کہ اسرائیل ظالم ہے، یہ جنگی قوانین دی خلاف ورزی کر رہے ہیں، فوجیاں نہ لڑ دینے نا، یہ مطلب ہے جنگی قوانین دی سب تو وڈی خلاف ورزی کربلا جو
جڈا علی اصغر دا گلا سی ایڈا جے ہتھیار ہی نہیں سی بنیا ایڈا بچے نو مارن واسطے تے تیر ہی نہیں سی بنیا تے پھر اودے کول او سن جڑے حیواناں نو مار جانوراں نو مارے جاندے ہو سکے او ہی لیا کہنے لگا مختار و تریوے تیر میں کربلا چلا بہادر ہے وہ بندہ جڑا اس گل نو جرج ہے مصائب دل دے صحیفے تے اتاری دے آباد نو کنے ترے آندہ کتھے چلائے آندہ تریوے اتھے چلائے مختار رکھے کتھے کتھے چلائے ہو سکیا مختار دو میں دسنا ایک میں نہیں دسنا کیوں ہو سکے دو تو برداشت کریں گا ایک تیری برداشت تو محب اہل بیت دا تیرے وسوں گل نکل جائے اور تیجا میں کتھے چلائے حضرت مختار رو کے فرما دے نو ظالمہ وہ جنہیں دو نے وہ بھی تے اہل بیت تے چلائے اور میں او کہ میں برداشت کروں گا میں تے انہاں تے بڑا اوکھا چیلنج کر 2 10 تے تریجا میں تیرے کو پوچھ لوں گا جی میں میرے کو پوچھیا گیا اجے دے ہاتھ پیر سلامت سن جدو اس 2 دسے اے دے تے اسی مک جان پہلا تیر کہنے لگا میں شبیر دی پیشانی اچ مار پہلا تیر میں حضرت امام حسین علیہ السلام دی پیشانی اچ مارے جدے میرے مولا دے مٹھے دیاں ہڈیاں ٹوٹ گئی حضرت مختار رو کے فرماندے نے ملونا اتھا تے محمد بوسے دے سا کہنے لگا دوجا تیر میں عباس دی آنکھیں چ مارے ایک روایت عباس دی مشک چ مارے فرمایا مشک چ مارے ہو بھی او جا کے پھر حضرت عباس رو لگا ہوئے پھر بھی ایک ہم شکل علی نو مارے ایک ہم شکل رسول کی تریجا دس کہنے لگا نہیں دسنا ہاتھ پیر کر دیتے تڑپن لگ پیا جدو مجبور ہویا تو کہنے لگا تریجا میں ایک بچے نو مارے ہو سکیا حسین لے کے آئے سن اپنے ہاتھاں تے اتے کپڑا سی دے منہ تے دوپہر بڑی سی اتھے آ کے نا حسین ابن علی نے وہ جدو منہ تو کپڑا اتارے ہیں نا وہ سکے دوروں میں دیکھا تو چمک پئی چمک جی میں گلائی اچ نہیں چمک پئی تھی چان جی میں ہوتا چان وہ اندر میں سمجھا کو خنجر کٹیا حسین نے کپڑے چو حضرت مختار فرماندے نے ایک انسانی بچہ اور خنجر سے کنا فرق ہے گل کی نہیں کرنا ہو سکا جی میں شیشے یا صاف کسے برتن چو صاف چیز تو شعا لگ کے منقص ہوں دیا چمک پہن دی شیشے چو کوئی بھی شاید منقص ہوں دیا شعا اندھا اتنا خوبصورت بچہ سے اتنا سونا ہو دا چہرہ اے گلائی سی گلے دی او گلائی دی میں نوہ چمک پئی ہے چمک اور رڑ کے تیاں لے کے روئیے جیڑا قاتل دی نظر چیٹا سونا سے خدا جاندہ ماں دی نظر چیٹا حسین ہوئے گا آندھا جڑے بڑے میں چمک پئی ہے تو میں آکھیا کوئی شاید چمک دیئے میں عمر ساتھ کرنے لگا اسے چمک ہے تیر مار ایک تا لسان الحسین حسین دے کلام نو کر ختم کر دے ایک تا کلام الحسین حسین دے کلام نو قطع کر ایسا تیر مار شبیر بولن جو گے نہ رہے نعوذ باللہ اے آندھا میں اس چمک ہے تیر مارے ہے اے جڑے بندے اندر نا ذاکر گلنا بنا دے کوئی آندھا الوزنو بالوزن کان چو کان تک لگا ہے کوئی آندھا گلے چو ایدو نکل گیا کوئی آندھا سینے چ لگ کے تے امام حسین دے بازو چ لگ گیا کوئی بندہ گل نہیں بناندہ کوئی مضمون نہیں جنہوں کتاب دی سمجھ نہیں پیوں دی وہ مہربانی کرے پیڑا بیٹھیاں نے پردہ دار تیاں بیٹھیاں کسے بچی کو 6 مہینے دا بچہ 1 منٹ ذرا لے کے 1 منٹ لے کے بس میں کی پیان 1 منٹ لے کے صرف اینا ایک واری مسلمانوں ویکھو کان کو گڑا کی نہیں دور ہے گڑے کو سینہ کی نہیں دور ہے میں 6 مہینے دی گل کر رہا میں اے گل نہیں کر رہا میرے کان کو گڑا بھی تھے کر گئی ہے لیکن 6 مہینے دا بچہ ہوئے اے کان اے گڑا تے اے سینہ ہے نا قادی ایڈا ہوندہ ہے جیڑا 3 نوکانا تیر لگا نا ایتھے بھی لگا ہے وہ ایتھے بھی لگا ہے وہ ایتھے بھی لگا ہے تیسری نوک شبیر دے بازو ہے چپ گئی ہے حسین فرماتے نے اوکھا ویڑا سی جدو میں اصغر نو بھی سنبھالنا سی تے تیر بھی کرنا سی شبیر فرماتے نے پردیس چکھلو کے دوپہر دے ویڑے پہلا میں اپنے بازو جو کڑے پھر میں ایک آتے جو پتر رو پھڑ گئے پتر دے گڑے جو کڑے میں ایک جملہ پڑھن لگا میں بنا کے نہیں پہ کرتا
میں مضمون نہیں بنائے، میں تنوں روایت کا سنا۔ یہ جدو تیر امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر بچوں واپس کڈیا نا، تو سا تیر ویکھیا وزیر اینج ہوندا ادھر نوک ہوندی اینج ہوندا، اے دو نوکا پچھلے پاسے اے جی گٹھا ہوندی، اے جدھر جائے ادھر سوکھا جاندا، جتھوں نکلے انہوں مروڑ کے کرنا پہندا آباد رہے۔ جڑے ویلے شبیر نے تیر کڈیا نا، علی اصغر دا سر جسم مبارک نال تھوڑے جا گوشت نال جڑے سی، سارا گلا تیر کھا گیا، ایڈا گلا ہوندا جے 6 مہینے دے بچے دا ایڈا گلا ہوندا ہے، سارا گلا مک گیا۔ اے گردن والے پاسوں کچھ ایسی جگہ سی جتوں سر نال سی۔ میرے لو ویکھو تے آخری جملہ پڑھا شہادت تک تے میں تے 3 شہادتاں نے میں کدی دفن تو بعد والی بھی نہیں پڑھی، او تو بعد بھی کدی موقع ملے تے پڑھنا۔ آج اتھے ہی مکان لگا، ٹائم ختم ہو گیا۔ امام نے ایس ہاتھ تے اتے پتر دا منہ رکھیا، ایتھے سر رکھیا، ایس بازو دے اتے لٹا ہے۔ 6 مہینے دی میت نو کھڑن واسطے منجی تے نہ کدی کسے جا، ایتھے رکھیا نے سر، ایتھے پایا نے کپڑا، آنج لے کے پہ آؤں دے نے۔ یہ دی ماں دے خیمے دے سامنے آئے او تھو پچھے ہو گئے ہیں۔ 10 محرم دا ایک عمل ہے جو تو انہوں یاد ہو گئے، 10 قدم اگے جانا، 10 قدم پچھے، 7 بار یہ عمل کرنا ہے نا۔ جڑے اہل سنت دوست پہ سن دینے تو آڑے چھ ماتم حرام ہے نہ کرو، تو انہوں کسی آکھا نہ رو تو نہ رو، تو انہوں ایک عمل دسا 10 محرم نو 3 تے 4 بجے دے درمیان کدھر کھو تے بھی موقع مل جائے